الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه المتأدبين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات، بہت دیر سے آپ نعت و منقبت اور خطابات سماعت فرما رہے ہیں. آپ کی بزم محبت میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں. میرے مخلص گرامی جناب عبید الرحمان صاحب نے بڑا اصرار کیا. ان سے میری بہت پرانی ملاقات ہے اور کئی بار انہوں نے ایسے موقع پہ مجھے یاد بھی کیا، مگر اس محفل میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں. ان کی محبت اور خلوص کا خیال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان کے اور سب کے نیک مقاصد کو پورا فرمائے اور سب کو روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے. آئیے سب سے پہلے ایک مرتبہ آقائے نامدار مدنی تاجدار مولائے غمگسار عبداللہ کے لخت جگر آمنہ کے لال سبز گنبد کے مکی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ایک مرتبہ نذرانہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. حضرات، رب کائنات اپنی کتاب مجید میں ارشاد فرماتا ہے: قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. قرآن کا انداز خطاب ہر موقع پہ الگ الگ ہے، اور قرآن انسانوں سے خطاب کرتا ہے. قرآن کا اصل مخاطب انسان ہی ہے، ساتھ ساتھ جنات بھی ہیں، لیکن اصل مخاطب قرآن کا انسان ہے. اس لیے کہ قرآن نے انسان کو سب کچھ عطا فرمایا، نظام زندگی عطا فرمایا، ضابطۂ حیات عطا فرمایا،
آئین و اصول کی زندگی عطا فرمائی۔ غرض کے قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، ہمیں جو کچھ ملتا ہے قرآن اور حدیث سے ملتا ہے۔ قرآن ہمارے پاس ایک عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کتاب کی موجودگی میں اگر ہم پڑھے لکھے ہوتے تو ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ قرآن ہمارے لیے کافی، ایسے بھی کافی ہے چونکہ قرآن ہی سے ہر چیز ملتی ہے، ہر قانون ملتا ہے، چاہے قانون بندگی ہو وہ قرآن سے ملتا ہے، قانون عبادت ہو وہ قرآن سے ملتا ہے، قانون زندگی ہو وہ قرآن سے ملتا ہے، قانون حیات ہو وہ قرآن سے ملتا ہے۔ زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے میں قرآن کی روشنی کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن کی روشنی کے بغیر ہم قدم اٹھائیں گے تو ہمارا قدم تاریکی میں چلا جائے گا، ہم اندھیریوں کے شکار ہو جائیں گے۔ قرآن ہمارے لیے ضابطۂ زندگی بے شک، اور قرآن کو ہم نے پڑھا ضرور لیکن اس کی روح تک نہیں پہنچ سکے، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے۔ عوامی سطح پر لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرو ثواب مل جائے گا، بے شک ملے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر کوئی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 2 حرف پڑھے گا 20 نیکیاں ملیں گی، 3 حرف پڑھے گا 30 نیکیاں ملیں گی۔ الف لام میم 3 حرف ہیں، اگر کوئی الف لام میم پڑھے بے شک 30 نیکیاں ملیں گی، لیکن پڑھنے میں تو فرق بھی ہے نا۔ کسی کی زبان کا اثر کچھ اور ہے، کسی کی زبان کی تاثیر کچھ اور ہے۔ علماء پڑھیں گے کچھ اور اثر ہوگا، حافظان کرام پڑھیں گے کچھ اور اثر ہوگا، قاریان قرآن پڑھیں گے کچھ اور اثر ہوگا، عوامی سطح پر لوگ پڑھیں گے کچھ اور اثر ہوگا، ابو بکر صدیق پڑھیں گے کچھ اور اثر ہوگا، رسول کائنات پڑھیں گے تو کچھ اور اثر ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو قرآن کا یہ معجزہ ہے۔ دنیا میں جتنی زبانیں ہیں، جہاں جہاں کے بھی لوگ ہیں وہ اردو نہیں بول سکیں گے، عربی نہیں بول سکیں گے، فارسی نہیں بول سکیں گے، یہاں کے لوگ بنگلہ نہیں بول سکیں گے، بنگال کے لوگ اردو نہیں بول سکیں گے۔ یہ تو دنیا کی زبانوں کا اثر ہے، لیکن قرآن کا معجزہ یہ ہے دنیا کے کسی حصے کا رہنے والا ہو، کسی خطے کا رہنے والا ہو، قرآن اس طرح مدینہ کا انسان پڑھے گا، ہر جگہ کا انسان اسی طرح قرآن پڑھے گا۔ یہ قرآن کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ تو دوستو، اور دوسرا معجزہ کیا ہے قرآن کا؟ قرآن انسانوں سے بار بار خطاب کرتا ہے، بار بار خطاب کرتا ہے۔ کہیں نماز کے لیے خطاب کرتا ہے، کہیں روزے کے لیے خطاب کرتا ہے، کہیں حج کے لیے خطاب کرتا ہے، کہیں زکوٰۃ کے لیے خطاب کرتا ہے، کہیں قانون زندگی دینے کے لیے خطاب کرتا ہے۔ اور انداز خطاب کیا ہے؟ کہیں پر قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، کہیں پر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہیں پر قرآن یا ایھا الناس کہا ہے، کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے۔ یہ علماء ہمارے سب جانتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے یہ قرآن کا انداز خطاب ہے۔ دوستو، مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر جگہ یا ایھا الناس کہتے،
ہر جگہ یا ایھا الذین آمنو کہتے، لیکن نہیں، کہیں یا ایھا الناس کہتے انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، کہیں یا ایھا الذین آمنو کہتے خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب تک قرآن مکے میں نازل ہوتا رہا یا ایھا الناس کہتے خطاب کرتا رہا، اور جب قرآن مدینے میں نازل ہوا یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا۔ تو دوستو اور دیکھیے، قرآن سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی، قرآن سے پہلے توریت نازل ہوئی، قرآن سے پہلے انجیل نازل ہوئی، قرآن سے پہلے زبور نازل ہوئی۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ مگر قربان جاؤ، قرآن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جب رات کی تاریکی ہوتی ہے، ستاروں سے روشنی لی جاتی ہے، چاند کی چاندنی سے روشنی لی جاتی ہے، لیکن جب دن کا اجالا پھیلتا ہے، سورج اپنے چہرے سے چلمن کو ہٹاتا ہے، صبح کا اجالا پھیلتا ہے، نہ ستاروں کی ضرورت رہتی ہے، نہ چاند کی چاندنی کی ضرورت رہتی ہے۔ بلا تشریح جب قرآن آیا، نہ توریت کی ضرورت رہی، جب قرآن آیا نہ انجیل کی ضرورت رہی، نہ زبور کی ضرورت رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص عزیز الاولیاء، فیضان عزیز الاولیاء، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مفتی اعظم ہند۔ قرآن نے انسانوں کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا۔ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، قرآن نے انسانوں کو زیادہ تر مقامات پہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا، لیکن توریت سے پوچھو، انجیل سے پوچھو، زبور سے پوچھو، کیسا خطاب کیا انسانوں سے؟ ارے توریت میں انسانوں سے خطاب کیا یا ایھا المساکین کہہ کر، یا ایھا الغرباء کہہ کر، یا ایھا الفقراء کہہ کر۔ ذرا بتاؤ، اگر آج کے دور میں کسی انسان کو فقیر کہا جائے کیسا لگے گا؟ کسی کو مسکین کہا جائے کیسا لگے گا؟ کسی کو غریب کہا جائے کیسا لگے گا؟ مگر یہ میرے مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ ہے، ان پر جو کتاب آتی ہے اس کی امت کو مخاطب کرتی ہے۔ یا ایھا المساکین سے نہیں، یا ایھا الغرباء سے نہیں، یا ایھا الفقراء سے نہیں، بلکہ یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کرتا ہے۔ تو دوستو قرآن ایک عظیم معجزہ ہے۔ وہ معجزہ تو ہے یہ ہے، اللہ کے رسول سے بے شمار معجزے ظاہر ہوئے۔ جتنے معجزات تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اس سے زیادہ معجزات ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا۔ سورج پلٹ آیا، اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا۔ حضور کے انگشتان مبارک سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا۔ تھوڑا سا کھانا زیادہ ہو گیا، اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا۔ جتنے معجزے ہوئے قرآن کے علاوہ اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا۔ لیکن قربان جاؤ، قرآن ایسا معجزہ ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آج بھی دیکھ رہے ہیں، کل بھی دیکھیں گے، ہمارا بچہ بچہ دیکھے گا، ہماری نسل نسل دیکھے گا۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن، فیضان صاحب قرآن۔ دوسرا معجزہ کیا ہے؟ ایک کوئی 100 صفحے کی کتاب ہو، پوچھ لیجئے، ہمارے پیارے پیارے علماء سے پوچھ لیجئے، آدمی کتنے دن میں اس کتاب کو یاد کرے گا؟ پھر یاد رکھنے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے، کتنی مشقت کی ضرورت ہے، کتنے وقت کی ضرورت ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ مگر قرآن ایک ضخیم کتاب ہے، ایک موٹی کتاب ہے،
ایک عظیم کتاب ہے، اس قرآن کو ہمارے 6 سال کا بچہ یاد کر لیتا ہے، ہمارے 6 سال کا بچہ یاد کر لیتا ہے۔ دوستو ابھی جو ذات گرامی آنے والی ہے ان کے گھرانے کا ایک 6 سال کا بچہ آج سے کئی سال پہلے 6 سال کے بچے نے حفظ قرآن مکمل کر لیا تھا۔ ذرا دیکھیے یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ توریت کو امت میں، موسیٰ کی امت میں کوئی یاد نہ کر سکا، انجیل کو موسیٰ کی امت میں کوئی نہ یاد کر سکا، زبور کو داؤد کی امت میں کوئی نہ یاد کر سکا۔ اگر توریت یاد ہوئی اس نبی کو یاد ہوئی جس نبی پر وہ کتاب نازل ہوئی، انجیل اگر یاد ہوئی اس نبی کو یاد ہوئی جس نبی پر وہ کتاب نازل ہوئی، زبور اگر یاد ہوئی اس نبی کو یاد ہوئی جس نبی پر وہ کتاب نازل ہوئی۔ امت میں کوئی ان کتابوں کا حافظ نہ ہوا، موسیٰ کی امت میں توریت کا کوئی حافظ نہ ہوا، عیسیٰ کی امت میں انجیل کا کوئی حافظ نہ ہوا، داؤد کی امت میں زبور کا کوئی حافظ نہ ہوا، لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کی امت میں بچہ بچہ حافظ قرآن ہے، ایک ایک انسان حافظ قرآن ہے، ایک ایک لوگ حافظ قرآن ہے۔ یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو دوستو یہ قرآن ہمیں پیغام زندگی دیتا ہے، نظام زندگی دیتا ہے، ضابطۂ حیات دیتا ہے۔ حفظ قرآن کی بات یاد آئی تو مجھے اعلیٰ حضرت کا واقعہ یاد آیا۔ حفظ قرآن کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت کے قرآن حفظ کرنے کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ کس شان سے انہوں نے یاد کیا۔ قربان جاؤ اعلیٰ حضرت پر، ایسے اعلیٰ حضرت جنہوں نے صبح کو لکھا، جنہوں نے شام کو لکھا، جنہوں نے دوپہر کو لکھا، جنہوں نے رات کو لکھا، جنہوں نے لمحہ لمحہ لکھا، ایسا لکھا 1000 کتابیں سنیوں کو عطا فرما گئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قاری قرآن تھے، محدث تھے، مفتی تھے، فقیہ تھے، محقق تھے، مصنف تھے، سب کچھ تھے، لیکن ابھی انہوں نے قرآن کا حفظ نہیں کیا تھا۔ لیکن جو لوگ خطوط لکھتے تھے تو علامہ مولانا فلاں حافظ و قاری بھی لکھ دیا کرتے تھے، وہ خط پڑھتے تھے ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ اعلیٰ حضرت حافظ نہیں تھے، اگر کسی نے حافظ لکھ دیا بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ آج کا عالم یہ ہے، ہم مفتیت مثال، ہم مفتی نہیں ہیں، علامہ نہیں ہیں، مولانا نہیں ہیں، لیکن انعام سر اگر مفتی کہتا ہے ہم پھول جاتے ہیں، علامہ کہتا ہے ہم چوڑے ہو جاتے ہیں، فلاں کہتا ہے ہم ایسے ہو جاتے ہیں۔ آج کا دور مبالغہ آرائی کا دور ہے، آج کا دور باتیں بنانے کا دور ہے، عمل کا دور نہیں ہے، بات بنانے کا دور ہے۔ الفاظ بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں، جملے بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں۔ آج کا عالم یہ ہے کہ چھوٹے کو بڑا بنانا بہت آسان ہے، اسٹیج پہ آ جائے اگر وہ چھوٹا ہے تو بڑا ہو جاتا ہے، کچھ نہیں جانتا ہے علامہ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں آتا ہے مولانا ہو جاتا ہے۔ آج کا حال یہ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی انکساری پر قربان جاؤ، غور سے سنو، اعلیٰ حضرت حافظ قرآن نہیں تھے، سب کچھ تھے۔ اگر کوئی ان کو حافظ لکھ دیتا، حافظ و قاری، مولانا، مولوی، ان کی کتابوں کو دیکھیں گے، فتاوی رضویہ کو سائل کے سوال کے ساتھ یہ القاب بھی ہوتے ہیں، یہ ہمارے علماء جانتے ہیں، ایک ایک لفظ لکھا ہوتا ہے۔ تو جب بار بار دیکھا اعلیٰ حضرت کو خیال آیا کہ میں حافظ تو ہوں نہیں، میں نے قرآن کو حفظ نہیں کیا ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں میری پکڑ ہو گئی، میری گرفت ہو گئی تو میں کیا جواب دوں گا؟ خوف سے بے چین ہے، لیکن خیال آتا ہے، رمضان شریف کا موقع آتا ہے تو تراویح سنانے کے لیے حافظ کی تلاش ہوتی ہے، کوئی اچھا حافظ ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت مقتدیوں کو جواب دیتے ہیں، ارے سنو،
اگر اس سال کوئی تراویح سنانے کے لیے حافظ قرآن نہیں ملتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس سال میں سناؤں گا۔ ارے لوگ حیران ہو گئے، اعلیٰ حضرت تو حافظ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک کو حفظ نہیں کیا ہے، مگر کیسے تراویح سنائیں گے؟ ہوتا یہ ہے چاند طلوع ہو چکا ہے، تراویح ہونی ہے، اعلیٰ حضرت نے عشاء کی اذان کے بعد وضو کرتے ہیں۔ ایک شخص سے کہا جاتا ہے کہ تم مجھے ایک پارہ قرآن پاک پڑھ کر سناؤ، تم جیسا جیسا سنا دو گے اسی طرح سے ہم تراویح میں سنا دیں گے۔ گویا کہ پہلی تراویح ہوتی ہے، پہلا پارہ یاد ہو جاتا ہے، دوسری تراویح ہوتی ہے، دوسرا پارہ یاد ہو جاتا ہے، تیسری تراویح ہوتی ہے، تیسرا پارہ یاد ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے رمضان پورے ہو گئے، اعلیٰ حضرت کا قرآن بھی پورا ہو گیا۔ ہے کوئی ایسی مثال جو دنیا میں مثال ایسی مل سکے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مہینے میں گویا کے قرآن عظیم کو حفظ کیا، لیکن ایک مہینہ کیسے ہے بھائی؟ عشاء کا وضو کر کے، عشاء کا وضو کر کے جماعت ہونے میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ کا وقفہ مان لیجئے، اس آدھے گھنٹے میں ایک پارہ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگتے ہوں گے۔ اس 20 منٹ میں انہوں نے ایک پارہ یاد کیا، اس طرح پورے رمضان میں پورا قرآن یاد ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچو صحیح، کیا تاریخ میں ایسی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ کیا تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ مل سکتا ہے؟ کیا تاریخ میں کسی شخصیت کے تعلق سے ایسا مل سکتا ہے؟ میں نے بڑی تحقیق کی، میں نے تلاش کیا تو ہم کو ملا۔ میرے دوستو ذرا توجہ فرمائے، کیا ملا؟ حضرت امام شافعی نے، حضرت امام شافعی نے، اب یہ بھی بڑا مشکل مسئلہ ہے، امام شافعی بولیں گے تو معلوم نہیں آپ کیا سمجھیں گے، یہ علماء تو سمجھ رہے ہیں، امام اعظم بولیں گے تو یہ سمجھ جائیں گے، امام شافعی بولیں گے یہ سمجھ جائیں گے، امام مالک بولیں گے یہ سمجھ جائیں گے، امام احمد بن حنبل بولیں گے یہ سمجھ جائیں گے۔ آپ یہ سمجھیے کہ جس طرح ہم امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، ان کی فقہ کو مانتے ہیں، ان کے مسائل پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح امام شافعی بھی ایک بڑے امام ہے، جلیل القدر امام ہے، ان کو عالم قریش کہا جاتا تھا، عالم مطلبی کہا جاتا تھا۔ آپ یہ سنیے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام شافعی نے ایک مہینے میں قرآن حفظ کیا، امام شافعی نے ایک مہینے میں قرآن حفظ کیا، امام محمد نے 2 مہینے میں قرآن حفظ کیا، امام احمد بن حنبل نے 3 مہینے میں قرآن حفظ کیا، مگر 1 مہینے کی روایت کسی تاریخ میں نہیں ملتی ہے کہ کوئی 20 منٹ کر کے 30 دن میں قرآن یاد کر لے۔ تاریخ کا یہ انوکھا واقعہ ہے، منفرد واقعہ ہے۔ اگر یہ تاریخ ملتی ہے بریلی کے اعلیٰ حضرت کی زندگی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت۔ اور سنیے، 1 مہینے میں امام شافعی نے یاد کیا، 2 مہینے میں امام محمد نے یاد کیا، 3 مہینے میں امام احمد بن حنبل نے یاد کیا، لیکن تاریخ میں ایک نام اور آتا ہے، حضرت مجدد الفسانی نے 1 مہینے میں نہیں، 2 مہینے میں نہیں، 10 دن میں نہیں، صرف 7 دن میں قرآن پاک یاد کیا، صرف 7 دن میں۔ لیکن ذرا حساب لگاؤ، 7 دن کا حساب لگاؤ، اور اعلیٰ حضرت نے 30 دن میں 20 منٹ کر کے روزانہ یاد کیا، تو قربان جاؤ، مجدد الفسانی نے 7 دن میں یاد کیا، اعلیٰ حضرت کے گھنٹوں کا حساب لگایا گیا تو 7 گھنٹے میں پورا قرآن یاد ہو جاتا ہے۔ 7 گھنٹے میں اعلیٰ حضرت نے تمام
اسلامی شخصیات کو کھنگال ڈالو، کسی کی تاریخ زندگی میں یہ مثال نہیں مل سکتی ہے، اگر مل سکتی ہے بریلوی کے اعلیٰ حضرت کی زندگی میں مل سکتی ہے۔ تو دوستو، اور دوسری بات یہ ہے، ذرا غور فرمائیے، علماء سے مخاطب ہوں کہ اعلیٰ حضرت تو خود ہی پڑھ سکتے تھے، لیکن دوسرے سے کیوں کہا کہ ذرا کوئی مجھے پڑھ کر سنا دے تو میں اسی طرح تراویح میں سنا دوں گا۔ اعلیٰ حضرت فتویٰ لکھتے تھے تو خود پڑھتے تھے، ہدایت پڑھتے تھے تو خود پڑھتے تھے، فتح القدیر کا مطالعہ کرتے تو خود مطالعہ کرتے تھے، لیکن یہاں پر قرآن کی جب باری آتی ہے، اعلیٰ حضرت نے دوسرے سے کیوں کہا؟ وضو بنا کر خود بھی پڑھ سکتے تھے۔ میں نے بہت غور کیا، بہت فکر کی، جواب یہ ملا کہ اعلیٰ حضرت نے افضل بات پر عمل کیا، قرآن سننا۔ ایک قرآن پڑھنا سنت ہے، قرآن سننا واجب ہے، تو اعلیٰ حضرت نے سنت پر نہیں واجب پر عمل کر کے بتا دیا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ کوئی مجھے سنا دے تو سننا واجب ہے، سنت سے زیادہ واجب میں ثواب ہے، واجب سے زیادہ فرض میں ثواب ہے۔ اس لیے دوستو، قرآن پڑھو، قرآن کی روح تک پہنچو۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جو قرآن کی تلاوت کرے تو کب کرے؟ آدھی رات کے بعد اٹھے، تازہ وضو کرے اور قرآن پڑھے تو اسے ایسا محسوس ہوگا جیسے خدا سے کلام کر رہا ہے، خدا سے باتیں کر رہا ہے، خدا سے گفتگو کر رہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا یہ مزاج کہ آدھی رات کے بعد وہ اٹھتے تھے، قرآن تازہ وضو کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ انہوں نے دنیا کو پیغام دیا، اگر تمہیں خدا سے گفتگو کرنی ہے تو نصف شب کے بعد قرآن پڑھو، پھر جس وقت جو موقع ہو آپ پڑھ سکتے ہو، لیکن وہ وقت تنہائی کا ہوتا ہے، وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، وہ وقت خدا سے التجا کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، قرآن پڑھو، بے شک پڑھو اور اس پہ عمل بھی کرو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی ایک حرف پڑھے تو 10 نے کیا، 3 پڑھے تو 30 نے کیا۔ ذرا بتاؤ کہ جب پڑھنے میں اتنا ثواب ہے تو عمل کرنے میں کتنا ثواب ملے گا؟ جب پڑھنے میں اتنا ثواب ہے تو عمل کرنے میں کتنا ثواب؟ اس لیے تلاوت قرآن اس انداز میں کرو گویا کہ خدا سے بات کر رہے ہو۔ قرآن تو خدا کی کتاب ہے نا، قرآن تو خدا کا کلام ہے نا، قرآن تو خدا کا بھیجا ہوا ہے نا۔ اس لیے اگر ہم قرآن پڑھیں اس خیال سے پڑھیں کہ ہم خدا سے کلام کر رہے ہیں، بے شک ہمارا خیال صحیح ہوگا۔ اگر ہم بخاری پڑھیں، بخاری کی حدیث پڑھیں اور یہ خیال کریں کہ ہم رسول سے ہم کلام ہو رہے ہیں، بے شک ہمارا خیال صحیح ہے، ہم رسول سے باتیں کر رہے ہیں، ہم رسول سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں، اعتماد سے کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی بخاری پڑھ کر، بخاری کی کوئی حدیث پڑھ کر یہ کہے کہ ہم نے رسول سے کلام کیا ہے، اس کی بات جھوٹ نہیں ہوگی۔ اب یہ بھی میں نے ایک روایت پڑھی ہے مسند احمد بن حنبل کے بارے میں، کیا فرماتے ہیں محدثین کرام کہ مسند امام احمد بن حنبل بڑی عظیم کتاب ہے، ایسی کتاب ہے، ویسی کتاب ہے، بڑی تعریف کی، لیکن اس میں ایک جملہ فرمایا کانما فی بیتہ نبی یتکلم، اگر کسی کے گھر میں مسند احمد بن حنبل ہو تو ایسا ہے جیسے ان کے گھر میں نبی بول رہا ہے، نبی تکلم کر رہا ہے، نبی گفتگو فرما رہا ہے۔ تو مسند احمد حنبل جو کئی درجہ بعد کی کتاب ہے، بخاری شریف تو پہلے درجے کی کتاب ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس کی حدیث پڑھ کر کہے ہم نے نبی سے کلام کیا ہے، ہم نے نبی سے گفتگو کی ہے، اس کی بات جھوٹ نہیں ہے، اس کی بات مان لی جائے گی۔ اس لیے کہ شروع سے اخیر تک امام بخاری نے یہ اہتمام کیا ہے کہ صحیح
صحیح حدیثوں کو اس میں داخل کیا جائے، صحیح حدیثیں درج کی جائے، صحیح حدیثوں کا انتخاب کر کے انہوں نے اس کتاب کو جمع فرمایا ہے۔ اس لیے دوستو، قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، حدیث بھی سرچشمہ ہدایت ہے۔ اگر قرآن و حدیث کے علاوہ زندگی گزارنے کی ہم نے کوشش کی تو سمجھو ہماری زندگی ضابطۂ زندگی کے خلاف ہے، وہ زندگی ضابطۂ قرآن کے خلاف ہے، وہ زندگی ضابطۂ حدیث کے خلاف ہے، وہ زندگی۔ لیکن آج کا معاشرہ بڑا خطرناک معاشرہ ہے، باتیں سروں کے اوپر سے جاتی ہیں، نوجوان طبقہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے، ان کے ہاتھ میں اگر موبائل آ گیا ہے تو جہان کی نعمتیں آ گئی ہیں، اگر موبائل آ گیا ہے نہ جانے کون سی نعمت آ گئی ہے، کون سی دولت آ گئی ہے، اوڑھنا بچھونا موبائل ہے، سونا جاگنا موبائل ہے، اذان ہو رہی ہے تو موبائل چلا رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے تو موبائل چلا رہے ہیں۔ ارے موبائل نے تمہیں کہاں کہاں برباد کیا ہے، ذرا غور کرو، ذرا سوچنے کی کوشش کرو۔ موبائل نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے، موبائل نے ہماری تہذیب کو بگاڑ دیا ہے، موبائل نے ہماری عزتوں کو پامال کر دیا ہے، موبائل نے والدین کے ادب کو ختم کر دیا ہے، استاذ کے ادب کو ختم کر دیا ہے۔ ارے موبائل سے تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو، بخاری کون پڑھے گا؟ موبائل سے علم حاصل کرنا چاہتے ہو، مسلم کون پڑھے گا؟ فتاوی رضویہ کون پڑھے گا؟ تاج الشریعہ کی کتابیں کون پڑھے گا؟ اس لیے دوستو، اگر تم کو نبی سے عشق ہے، نبی کی بات پہ عمل کرو۔ قرآن خدا سے عشق ہے تو خدا کی باتوں پر عمل کرو، خدا کے حکم پر عمل کرو، خدا کے کام پر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے خطاب فرماتا ہے، جگہ جگہ فرماتا ہے۔ اب ہمیں قرآن مزاج دیتا ہے، ذہن دیتا ہے۔ آج کا دور ایک انسانوں کی کامیابی کا دور ہے، آج کا دور سائنسی ترقی کا دور ہے، آج کا دور دولت کی ریل تیل کا دور ہے۔ لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے فکری افلاس کے شکار ہیں ہم، سب کچھ ہوتے ہوئے آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، علم کا اجالا ہے مگر جاہلیت کی تاریکی بھی ہے، علم کی روشنی ہے، دور جاہلیت کی اندھیری بھی ہے۔ ذرا سوچئے صحیح، آج جو کام علم کے نام پر ہو رہا ہے کل جہالت کے نام پر ہوتا تھا، آج جو کام آج تہذیب و ثقافت کے نام پر ہوتا ہے وہ کام پہلے جہالت کے نام پر ہوتا تھا۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ دور جاہلیت کی یادگار ہے۔ اس دور میں دور جاہلیت کی ہر بات پہ عمل ہو رہا ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ شراب پیتے تھے، آج کس قدر شراب پیتے ہیں؟ نوجوان شراب پیتا ہے، جوان شراب پیتے ہیں، بوڑھے شراب پیتے ہیں، مرد شراب پیتے ہیں، عورتیں شراب پیتی ہیں۔ دور جاہلیت میں شراب کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، چند لوگ جو ایمان والے تھے وہ برا جانتے تھے۔ آج کا دور یہی دور ہے، بیٹا شراب پیتا ہے باپ برا نہیں مانتا، باپ شراب پیتا ہے بیٹا برا نہیں مانتا، پڑوسی کے لوگ شراب پیتے ہیں دوسرے پڑوسی کے لوگ برا نہیں مانتے ہیں۔ ارے دوستو، 11:30 شریعت پر کب عمل کرو گے؟ جو شراب پیے گا شریعت پر عمل کرنے سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ شریعت پر عمل کرنا، نماز پڑھنا بھی یہ خدا کی توفیق ہے، عبادت کرنا بھی خدا کی توفیق ہے، بندگی کرنا بھی خدا کی توفیق ہے، قرآن پر عمل کرنا بھی خدا کی توفیق ہے، حدیث پر عمل کرنا بھی خدا کی توفیق ہے۔ اس لیے دوستو، آج لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہمارا بیٹا کامیاب ہو جائے، ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے، ہمارا بھائی کامیاب ہو جائے، ہمارا گھر کامیاب ہو جائے، ہماری دکان کامیاب ہو جائے، ہماری تجارت کامیاب ہو جائے، ہمارا فلاں کامیاب ہو جائے۔ ارے
کا مزاج الگ الگ ہے. کامیابی کوئی کہتا ہے کہ دولت جمع کر لینا بڑی کامیابی ہے، کوئی کہتا ہے کہ منصب پر فائز ہو جانا بڑی کامیابی ہے، کوئی کہتا ہے کہ بڑے عہدے پر فائز ہو جانا بڑی کامیابی ہے، کوئی کہتا ہے علم حاصل کر لینا بڑی کامیابی ہے، کوئی کہتا ہے بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لینا بڑی کامیابی ہے، کوئی کہتا ہے بڑا سا مکان بنا لینا بڑی کامیابی ہے، کوئی کہتا ہے بڑی دکان سجا لینا بڑی کامیابی ہے. لیکن آؤ قرآن کس کو کامیابی کہتا ہے، قرآن کس کو کامیاب کہتا ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے قد افلح من تزکا. ارے قرآن کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کی صفائی کرتا ہے. وہ ذکر اسم ربہ فصلی، پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے. تو قرآن کی نظر میں کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ نفس کی صفائی کا نام ہے، دل کی صفائی کا نام ہے، دل کو صاف و پاک کرنے کا نام کامیابی ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا نام کامیابی ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا نام کامیابی ہے، نماز پڑھنے کا نام کامیابی ہے. ایک صحابی رسول بیمار ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب کوئی آس پاس میں آس پڑوس میں بیمار ہوتا ہے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں، عیادت کرنے آتے ہیں، پوچھنے آتے ہیں، مزاج پرسی کرنے آتے ہیں. لیکن آج کا معاشرہ عجیب معاشرہ ہے. عیادت کرنے جائیں گے تو رسم ادا کرنے جائیں گے، دعوت ادا کرنے جائیں گے، گویا کہ قرض اتارنے جائیں گے. ارے جاؤ عیادت کے لیے جاؤ، اس خیال سے جاؤ کہ جس طرح میرے آقا بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے تھے ہم اس طرح جا رہے ہیں. قسم خدا کی اگر کوئی کسی مریض کی عیادت کے لیے صبح کو جائے صدق دل سے ثواب سمجھ کر تو رحمت کے فرشتے دن بھر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اگر شام کو جائے تو رات بھر اس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. تو عیادت کی تو یہ فضیلت ہے، لیکن آج عیادت کو بھی رسم بنا دیا گیا ہے، مزاج پرسی کو بھی معاشرے کا ایک گوشہ بنا دیا گیا ہے. نہیں جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے، وہ تو ہمارے یہاں آئے تھے، نہیں جائیں گے تو ہم منہ کیسے دکھائیں گے. ارے یہ اگر نیت ہے کوئی ثواب نہیں ملے گا. اگر اس خیال سے جاؤ کہ رحمت کے فرشتے میرے لیے دعا کریں گے تو ثواب بھی ملے گا. اگر اس خیال سے جاؤ کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کرتے تھے، اس نیت سے جاؤ گے تو جتنے قدم چل کر جاؤ گے ہر قدم پہ نیکی ملا کرے. نعرہ تشریف، نعرہ رسالت، پیغام حق، آمد شہزادہ اعلیٰ حضرت رضوی دولہا. تو حضرت ایک صحابی رسول بیمار ہو جاتے ہیں، لوگ پوچھنے آتے ہیں، لوگ دیکھنے آتے ہیں، وہ سب سے کہتے ہیں شاید میں اس مرض میں نہیں بچوں گا. عیادت کرنے والے آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رشتہ دار آئے چلے گئے، عزیز و اقارب آئے چلے گئے، بھائی بھتیجے آئے چلے گئے، پڑوس والے آئے چلے گئے. ایک شخص آتا ہے جو مسلمان نہیں، ابھی کافر ہے، جو ان کا دوست تھا زمانہ کفر میں صحابی رسول کا. وہ اس کافر نے جب سنا کہ میرے دوست کی طبیعت خراب ہے، ان کا مزاج بگڑ گیا ہے، ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، تو وہ بھی ان کی عیادت کے لیے آتا ہے، سرہانے بیٹھتا ہے. اب اس صحابی رسول کا آخری وقت تھا. دوستو ذرا سنو، وہ صحابی رسول، اس صحابی رسول کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلتا ہے وہ کافر ان کے سرانے بیٹھا ہوا ہے، اس نے سنا صحابی رسول کی زبان سے نکلتا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس کے بعد ان کی روح نکل جاتی ہے. وہ کافر شخص جو صحابی رسول کا دوست تھا بڑا حیران ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے. آخر معمہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے، ارے کیا منظر
منظر ہے آخر کہ انسان دنیا سے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، بال بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا، دوست احباب کو چھوڑ کر جا رہا ہے، کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ ارے موت کو دنیا کامیابی نہیں کہتی ہے، بلکہ طویل زندگی جینے کو دنیا کامیابی کا نام دیتی ہے۔ لیکن الگ یہ تو عجیب بات ہے کہ صحابی رسول دنیا سے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ آخر بات کیا ہے؟ ایک صاحب سے پوچھا ذرا بتاؤ میرے فلاں دوست جب آخری لمحے میں تھے زندگی کے، ان کی زبان سے نکلا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، وہ تو دنیا سے چلے گئے، کیا مرنا کامیابی ہے؟ دنیا والے تو جینے کو کامیابی کہتے ہیں، دنیا والے تو زیادہ حیات پانے کو کامیابی کہتے ہیں، لیکن یہ کون سی کامیابی ہے جس کے لیے وہ اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا؟ ایک سے پوچھا وہ جواب نہ دے سکے، دوسرے سے پوچھا ذرا آپ بتاؤ مرنے کے وقت یہ کہنا کہ میں کامیاب ہو گیا وہ کون سی کامیابی ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک سے پوچھا جواب نہیں ملا، دو سے پوچھا جواب نہیں ملا، ایک اہل دل سے پوچھا۔ جب انہوں نے پورا واقعہ سنا تو انہوں نے کہا ارے سنو، مصطفیٰ کے غلاموں کی بات یہ ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ اس کی موت ہو جائے اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ قد افلح من تزکا، اتنا سننا تھا جو اب تک کافر تھا اس صحابی کے اس آخری کلمے کو سن کر اس کے اثر سے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ذرا دیکھیے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر کہ صحابی رسول تو دنیا سے جا رہے ہیں لیکن زندگی بھر جس سے دوستانہ رہا ان کو جو فیض بھی پہنچا ہو لیکن مرنے کے بعد ان کو دولت ایمان دے گئے، دولت ایمان سے مالا مال کر گئے۔ قد افلح من تزکا، حضرت عمر فاروق نے جنگ بدر میں شریک ہوئے، وہاں پر فتح حاصل ہوئی، احد میں شریک ہوئے، وہاں فتح حاصل ہوئی، حنین میں شریک ہوئے، وہاں فتح حاصل ہوئی، اور نہ جانے کہاں کہاں انہوں نے اپنی سطوت کے جھنڈے گاڑے۔ ان کے دل میں آرزو تھی کاش میں شہید ہو جاتا، کاش مجھے شہادت کی موت نصیب ہوتی۔ بدر میں شہادت نہیں ہوئی، حنین میں شہادت نہیں ہوئی، احد میں شہادت نہیں ہوئی، بڑی بڑی جنگوں میں شریک ہوئے، کہیں شہادت نصیب نہ ہوئی، لیکن اپنے دور خلافت کے آخری مرحلے میں ابو لولو مجوسی نے ان کو خنجر مار کر شہید کر دیتا ہے۔ شہید ہونے سے پہلے وہ پوچھتے ہیں ارے بتاؤ میرا قاتل کون ہے، مسلمان ہے یا کوئی غیر مسلم ہے؟ جب لوگوں نے بتایا آپ کا قاتل ابو لولو مجوسی کافر ہے، ان کی زبان سے نکلتا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم بدر میں جاتے ہیں تو نہیں کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا، احد میں جاتے ہیں نہیں کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا، حنین میں جاتے ہیں نہیں کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا، قیصر و کسریٰ میں اپنی سطوت کے جھنڈے گاڑتے ہیں نہیں کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا، بیت المقدس پہ جو 90 سال سے یہودیوں کے قبضے میں تھا ان کے دور حکومت میں اسلامی جھنڈا لہرا رہا تھا، ایسے موقع پہ انہوں نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کب کہا؟ جب ان کی روح ایمان کے ساتھ نکلتی ہے تب کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو دوستو قرآن کا مزاج یہی ہے کہ انسان کو وہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اب یہ کامیابی کا معیار قرآن نے کیا بتایا؟ قد افلح من تزکا،
بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو صاف کیا، اپنے دل کو صاف کیا۔ تو دل میلا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل گندا بھی ہوتا ہے، دل میں میل و کچیل بھی ہوتا ہے، بے شک ہوتا ہے۔ علماء جانتے ہیں، علماء کو حدیث یاد ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کبھی، کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے، اگر اس گناہ کے کرنے کے بعد اس نے توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا، نادم نہیں ہوا، شرمندہ نہیں ہوا، تو اس کے دل میں ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا، شرمسار نہیں ہوتا اور